أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آپ کو پتہ ہے بچوں یہ کتنے مزے کا جملہ ہے جب ہم کہتے ہیں ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ساری سپر پاورز خدا کے پاس ہیں. کوئی کچھ نہیں کر سکتا, کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یس کیونکہ ساری طاقتیں خدا کے پاس ہیں, اور خدا نے وہ طاقتیں جو خدا کے پاس ہیں وہ اس نے اپنے اذن سے وہ طاقتیں کس کو دی ہیں؟ اپنے پروفٹس کو دی ہیں. اور کس کو دی ہیں؟ اماموں کو دی ہیں. یس تو امیر المؤمنین کے پاس جو طاقت ہے وہ کس نے دی ہے؟ ان کو خدا نے دی ہے. یس امام زمان کے پاس جو بہترین طاقتیں ہیں وہ کہاں سے آئی ہیں؟ خدا نے دی ہیں. جی ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تو ہم جلدی سے اپنے امام کا ذکر آیا ہے فٹافٹ ان کے لیے دعا کرتے ہیں. پروردگار ہمارے امام کا ظہور میں بہت تعجیل کرتے ہیں, ٹھیک نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. الہی امین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. جی بچوں, تو ہمارا اور آپ کا بہترین دوست کون ہے؟ قرآن مجید. جی ہم نے دیکھا نا کل, اور آج ہم پھر فائنڈ آؤٹ کریں گے. ایک بہت پیاری سی آیت کے پاس جائیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ اس میں ہمیں کیا بتایا ہے. اس طرح اللہ میاں میرے علم میں بہت اضافہ کرتا ہے اور آپ کے علم میں بھی. جی تو ہم چلتے ہیں زارا کے پاس. ہاں آج زارا ہمیں بلا رہی ہے کیونکہ آج عدنان کی طبیعت بہت خراب ہے نا. اور عدنان کون ہے؟ زارا کا چھوٹا سا بھائی ہے, بیوی بھائی. اور آج عدنان کی طبیعت کی خراب ہے. عدنان کی ناک بھی لال ہوئی ہوئی ہے, سارے چیکس بھی لال ہوئے ہوئے, اور وہ روئی 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 کر رہا ہے. اور کہہ رہے ہیں نہیں ماما مجھے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا, مجھے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا. اور اس کی ماما کہہ رہی ہے عدنان آپ کو ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو وہ جو میڈیسن آپ کھائیں گے انشاءاللہ تو خدا آپ کو بالکل ٹھیک کر دے گا. دیکھو میں نے بھی آپ کو میڈیسن دی تھی نا, لیکن آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا, تو چلیے ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں. عدنان کہہ رہے ماما مجھے ڈاکٹر سے ڈر لگتا ہے. آپ کو لگتا ہے ڈاکٹر سے ڈر؟ مجھے ڈاکٹر کے پاس جانے سے اچھا نہیں لگتا. تو عدنان نے کہا ماما مجھے ڈاکٹر سے ڈر لگتا ہے, ماما مجھے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا. ماما کہنے لگی عدنان پریشان نہ ہو, بالکل پریشان نہ بنی, ماما ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا. تو پھر زارا کی ماما نے کہا اور عدنان کی ماما نے کہا عدنان توکل علی اللہ, خدا پر توکل کرو, توکل علی اللہ. اور عدنان جان قرآن مجید یاد کرو, سورہ حجرات آیت نمبر کون سی ہے؟ تو زارا کی ماما نے کیا کہا؟ عدنان جان سورہ آل عمران آیت نمبر 122, سورہ آل عمران آیت نمبر 122. عدنان جان اس کو یاد کرو, اس میں خدا کیا کہہ رہا ہے؟ ماما اس میں اللہ میاں کیا کہہ رہے ہیں ہم سے؟ عدنان جان اللہ میاں ہم سے کہہ رہے ہیں اللہ پر توکل کرو, اللہ پر توکل کرو. جو آپ جیسے پیارے بچے ہوتے ہیں, جو آپ جیسے پیارے لوگ ہوتے ہیں, وہ خدا پر توکل کرتے ہیں. اور اللہ میاں کو توکل اتنا پسند ہے. اللہ میاں جب دل میں دیکھتے نا اوہ یہ تو بالکل مجھ پہ ٹرسٹ کیے ہوئے بیٹھا ہے, اس کی ساری مشکل کو میں حل کر دوں گا, کیونکہ یہ مجھ پہ ٹرسٹ کر کے بالکل بیٹھا ہوا ہے, دعائیں کر رہا ہے, ایفرٹس کر رہا ہے. ہاں نہ ادھر جا رہا ہے نہ ادھر جا رہا ہے, نہ اس کی طرف توجہ ہے نہ اس کی طرف توجہ ہے, ساری توجہ اس کی میری طرف ہے, یہ مجھ سے کہہ رہا ہے
مجھ پہ ٹرسٹ کیے ہوئے تو میں ہر چیز اس کی ٹھیک کر دوں گا. عدنان توکل علی اللہ. تو عدنان کہنے لگا ماما میری تو طبیعت خراب ہے ماما, مجھے تو ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا, مجھے کہہ رہی توکل علی اللہ. ہم کہہ رہی یس 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 عدنان, ہر چیز میں توکل علی اللہ, ہر چیز میں توکل علی اللہ. آپ کو ڈاکٹر سے ڈر لگ رہا ہے ہاں, لیکن جب آپ توکل علی اللہ کر کے جائیں گے کہ اے خدا تو چاہتا ہے, تجھے پسند ہے کہ جب طبیعت ٹھیک نہ ہوتا تو طبیب کے پاس جایا جائے, ڈاکٹر کے پاس جایا جائے, میڈیسنز لی جائیں, تو میں توکل علی اللہ کر کے خدا پھر میں جاؤں گا اور میں ڈاکٹر سے بالکل بھی نہیں ڈروں گا. میں کیوں اس سے ڈروں گا؟ آپ تو اللہ میاں کہتے ہیں کہ ڈاکٹر کے پاس جاؤ اگر طبیعت خراب ہے تو. توکل علی اللہ کر کے جاؤں گا, خدا پہ ٹرسٹ کر کے جاؤں گا, میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا, مجھے کوئی چیز نقصان نہیں دے گی. یہ سوچ کر جب ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں گے انشاءاللہ بچوں, توکل اللہ کر کے جائیں گے تو ہر چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہو جائے گی. ہاں, اور جہاں پہ بھی کوئی انسان یہ سوچے گا کہ ڈاکٹر کی دوا سے مجھے فائدہ ہوگا تو اس سے شاید نہیں ہوگا, لیکن جب یہ سوچے گا کہ خدا نے کہا ہے کہ مجھے کہیں جانا ہے, مجھے طبیب کے پاس جانا ہے, مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, تو مجھے ضرور اس سے فائدہ ہوگا. کسی انسان پہ ٹرسٹ نو, اللہ پہ ٹرسٹ یس. ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا اس لیے کہ خدا چاہتا ہے کہ میں ڈاکٹر کو دکھاؤں تاکہ میں پرفیکٹ ہو جاؤں, میں ساری عبادت بہت اچھے سے کروں, امی کے کام بہت اچھے سے کروں, پڑھائی بہت اچھے سے کروں, ہاں ٹیچرز کی بات سننا بہت اچھے سے کروں. یس, میں ہر چیز میری پرفیکٹ ہو جائے. خدا چاہتا ہے آپ بالکل ٹھیک رہیں, اس لیے اللہ میں چاہتا ہے آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں, لیکن یہ سوچ کے جائیں کہ ہمیں شفا طاقت بالکل سے ہمیں ٹھیک ہونا اللہ میاں دیں گے. یس, توکل علی اللہ. تو عدنان نے کہا اوکے ماما تو مجھے کیا کہنا ہے؟ کہو توکل علی اللہ. سورہ آل عمران آیت نمبر 122. کوئی پریشانی ہو زارا, کوئی مسئلہ ہو عدنان, خدا پر توکل کرو, ایفرٹ کرو, ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی. تمہیں ڈاکٹر سے ڈر لگ رہا ہے, توکل علی اللہ کر کے جاؤ اور خدا تمہاری چیزوں کو بالکل پرفیکٹ کر دے گا. تو بچوں ہم نے بھی سیکھا, زارا نے بھی سیکھا, عدنان نے بھی سیکھا. جی جب کوئی بھی چیز مشکل لگے تو اس کو مشکل نہ بنائیں بالکل, بلکہ توکل علی اللہ کریں, خدا پر توکل کریں, خدا اس چیز کو آپ کے لیے بالکل ٹھیک کر دے گا انشاءاللہ. یس, اگر وہ چیز واقعی بالکل ٹھیک ہے تو, ہے نا. تو بچوں ایک ہماری ایک بہت پیاری سی ہستی ہیں جن کو ہم ماہ محرم میں بہت یاد کرتے ہیں, ہمارے مولا امام حسین. ہمارے مولا امام حسین بے انتہا توکل علی اللہ کرتے تھے, خدا پہ بے انتہا توکل کرتے تھے, ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ. اور جب کربلا کے میدان میں امام حسین آتے ہیں, جب مختلف مشکلات, مختلف آزمائشیں, مختلف چیزیں سامنے آتی ہیں, تو امام حسین گھبراتے نہیں ہیں, توکل علی اللہ, خدا پر توکل کرتے ہیں. کتنی بڑی بڑی چیزیں آئیں نا, لیکن امام حسین نے بالکل نہیں گھبرائے, اور انہوں نے یہ سوچا کہ نہیں, مجھے اللہ پر توکل کرنا ہے, خدا اس چیز کو بہتر کر دے گا, یہ میری آزمائش ہے اور مجھے اس میں پورا اترنا ہے, باقی چیزیں میری خدا بہتر کر دے گا. یس, بی بی سکینہ کو چھوڑ کے جانا آسان تھا امام حسین کے لیے؟ ویری ڈیفیکلٹ. ساری بیویوں کو, بی بی زینب کو, سب کو جب امام حسین شہادت کے لیے جا رہے تھے چھوڑ کے جانا آسان تھا؟ توکل علی اللہ, توکل علی اللہ. جب حضرت علی اکبر کو خدا حافظ کہا تھا, توکل علی اللہ. جب حضرت عباس نے پکارا تھا نا اور کہا تھا بھیا میرا آخری سلام لے لیں, امام حسین گئے تھے نا, کتنا مضطرب تھے وہ حضرت عباس کی آواز پر, ہے نا, لیکن توکل علی اللہ, توکل علی اللہ امام حسین نے کربلا میں کر کر دکھایا. یس بچوں, اور جب
آج کا وہ دن ہے جو 2 محرم ہے، جب امام حسین کا قافلہ کربلا میں پہنچ چکا ہے اور خیمے لگائے جا رہے ہیں۔ بچوں، جب امام حسین رستے میں تھے نا اور آ رہے تھے ٹوورڈز کربلا، ٹوورڈز کوفہ، تو راستے میں دیکھا کہ جیسے بہت 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 سارے جو ہے لوگوں نے دیکھا کہ بہت نظر آ رہی ہیں چیزیں، تو انہوں نے کہا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں راستے میں بہت سارا جو ہے وہ کھجور کے درخت ہیں۔ تو کسی نے کہا کہ ہاں 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 مجھے بھی نظر آ رہے ہیں، لیکن پھر کسی اور نے کہا اس راستے میں کوئی کھجور کے درخت نہیں ہے، غور سے دیکھو۔ جو بہت غور سے دیکھا بچوں، تو وہ ایک بہت سارے لوگ تھے جو آ رہے تھے، اور جب وہ نزدیک آئے تو پتہ چلا کہ وہ یزید کی فوج تھی۔ یزید کی فوج تھی جس کا کمانڈر ان چیف کون تھا؟ حر۔ اور حر کیا کرنے آ رہا تھا؟ امام حسین کا راستہ روکنے کے لیے، امام حسین کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے، امام حسین کا راستہ روک دینے کے لیے، بیعت کے لیے۔ یس، جب امام حسین نے اس کو دیکھا، وہ قافلہ آیا، ان کے تو سارے لوگ اتنے پیاسے تھے بچوں، ان کے تو گھوڑے نڈھال، ان کے سپاہی نڈھال، اور اتنا بڑا قافلہ تھا، کہتے ہیں کہ 9000 کا کوئی قافلہ تھا، بہت 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 لوگ تھے۔ امام حسین نے کہا ان کو پانی پلاؤ۔ وقت کے امام ہے نا، وقت کا امام، خدا کی طرف سے سب علم ان کو موجود، یہ کیا کرنے آیا ہے، کیا نہیں کرنے آیا ہے، اس کا کیا پلان ہے، امام حسین کو سب پتا تھا بچوں۔ لیکن امام حسین نے تب بھی، نبی اکرم کے بیٹے تھے نا، امام وقت، خدا کی طرف سے اپوائنٹڈ تھے، اتنا بہترین امام کا دل تھا، امام نے کہا پانی پلاؤ ان کو۔ سب پانی پلایا گیا۔ ان کے جانوروں کو امام حسین نے کہا دیکھو یہ جانور جب تک اپنے اس سے منہ نہ ہٹا لے نا، اس کو پانی پلاتے رہو۔ اتنا پانی پلایا، اتنا پانی، کہتے ہیں مشکیزوں کے مشکیزیں کھول دیے گئے، سیراب ہو گئی پوری فوج۔ یس، امام حسین نے چیئر پہ بیٹھ کے دیکھ رہے تھے کہ سب کو پانی ملا، یہاں تک کہ امام حسین نے دیکھا ایک سپاہی ہے جو کونے میں ہے اور وہ پیاس سے بہت تڑپ رہا تھا۔ امام حسین خود اٹھے، مشکیزہ لیا، ہاتھ میں پانی ڈالا اور اس کو پلانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہ سیراب ہو گیا اور اس نے منہ ہٹایا۔ امام حسین کو شکر کی نظر سے دیکھا، امام واپس آئے، اور پھر پانی پینے کے بعد، سب کرنے کے بعد، حر نے پھر امام حسین کو روکا اور کہا آپ آگے نہیں جا سکتے، مجھے یزید نے کہا ہے یا تو آپ گرفتاری دیں یا آپ بیعت کریں۔ امام حسین نے کہا مجھے کون گرفتار کرے گا؟ یس بچوں، پھر وہ وقت آیا بچوں کہ امام حسین کا قافلہ وہیں پہ رکا، وہیں پہ خیمے لگائے گئے بچوں، اور پھر شب عاشور آئی، 9 محرم کی جو رات آئی، 10 محرم اور 9 محرم کے درمیان کی رات۔ سارے لوگ کیا کر رہے تھے امام حسین کے وہاں؟ سب اللہ اللہ کر رہے تھے، کوئی قرآن پڑھ رہا تھا، کوئی دعائیں پڑھ رہا تھا، کوئی اپنی اپنی تلواروں کو ٹھیک کر رہا تھا، سب ریڈی تھے عاشور کے ڈے کے لیے، سب ریڈی ہو رہے تھے۔ اور ایسے میں کیا ہوا، حر وہی کمانڈر ان چیف، وہ دیکھ رہا تھا اپنی فوجوں کو، امام حسین کی فوجوں کو، اپنے خیموں کو، امام حسین کے خیموں کو، وہاں سب ریسیٹیشن آف قرآن، آوازیں۔ اس نے کہا میں نے کیا کیا، یہ میں نے کیا کر دیا۔ پھر بچوں وہ حر اس اسٹیٹ میں امام حسین کے پاس جاتا ہے کہ اس نے اپنے ہاتھ بندھوائے اپنے غلام سے، اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی، اور اس حالت میں امام حسین کے پاس کیا، اس کا بیٹا اس کے ساتھ کیا، حر کے ساتھ اس کا غلام، یہ 3 لوگ گئے اور امام حسین کے قدموں میں گر گیا یہی حر۔ یہ کب کی بات ہے؟ یہ روز عاشور 10 محرم کی بات ہے۔ جیسے ہی صبح ہوئی نا، حضرت علی اکبر نے اذان دی تو یہی حر اس حالت میں آنکھوں پہ پٹی باندھ کے اپنے آپ کو ایک غلام کی طرح امام حسین کے پاس لے کے گیا اور قدموں میں گر گیا اور کہا آقا
کیا مجھ جیسے گناہگار کی بھی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ جو میں نے یہ دیکھ رہا ہوں کہ سیدہ زینب آپ کے ساتھ ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ ساری فیملی کی لیڈیز آپ کے ساتھ ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک بیوی آپ کے ساتھ ہے، اور میں نے آپ کو روکا اور مجھے پتہ ہے اب کیا ہونے والا ہے، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ امام وقت امام حسین نے کہا ہر تجھے میں نے معاف کیا، تجھے میرے خدا نے معاف کیا۔ اور جب ہر جنگ پہ جاتا ہے اور واپس آتا ہے اور اس کی اتنی بلیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے بچوں، ہم حسین تب پتہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی ماما کا ہینکیچیف لے کے آتے ہیں، اپنی ماما کا رومال لے کے آتے ہیں، اور جہاں اس کا خون بہہ رہا ہوتا ہے وہاں پہ باندھ دیتے ہیں، ہے نا؟ تو ایسے مولا امام حسین کہ ہم ماننے والے ہیں۔ ایک دفعہ مولا امام حسین کو سلام کرنا کتنے حج اور عمروں کا خدا سلام ثواب خدا ہمیں دیتا ہے۔ مل کے سلام کریں، السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین۔ انشاءاللہ تعالی ہم لوگ کل پھر آئیں گے، اور پھر کل کوئی اور سٹوری سنیں گے، اور تیسری محرم میں ہم ایک اور پیاری پرسنالٹی کو امام حسین کے ساتھ یاد کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور دعا کرتے ہیں خدا سے، اے خدا جلد سے جلد ہمارے وقت کے امام کا جلد سے ظہور ہو جائے، اور آپ جیسے پیارے بچے اور ہم بھی سب مل کے امام کا ساتھ دیں انشاءاللہ۔